لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب اگرچہ آپ کی زندگی کا گوشہ گوشہ گواہ ہے، لیکن فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ اور کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، لیکن میں تم سے ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے تم نے محبت کرنی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگا تو قرابت داروں سے محبت بھی طلب نہ کی جاتی؟ تو اس کا جواب کسی نے کیا خوبصورت دیا، اس نے کہا کہ جو اہل بیت سے محبت طلب کی گئی ہے، یہ نبی کی، یہ اہل بیت نبوت کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی امت کی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر وہ اہل بیت سے محبت کر لیتے ہیں تو ان کے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزو من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کا حق ہے تم اس سے پیار کرو۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہے، میری اطاعت ہے، ان سے پیار کرو۔ فرمایا میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے حضور، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، فرمایا اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں اجالے ہے، تمہاری زندگی کو اجال دے گی یہ کتاب، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑنا نہیں۔ ابھارا، اس پہ ترغیب دی۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، اور تین مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں کوتاہی کا ارتکاب نہ کرنا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن مجید موجود ہے تو پھر کیا ضرورت تھی اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی، تلقین کرنے کی؟ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا کتاب ہماری ضرورتوں کی کفیل نہیں، ہمارے دکھوں کا مداوا نہیں، ہمارے درد کا درماں اور ہمارے امراض کا علاج نہیں؟ جب قرآن اتنا کافی ہے، اتنا وافی ہے، ضرورتوں کا اتنا کفیل ہے، تو پھر اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل۔ اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا کہ اگر تم ان دونوں کے دامن پکڑ لیتے ہو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یار میرے حضور نے تو ضمانت دی کہ ان کو تھام لو تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے، فرقہ فرقہ ہو گئے، میرے حضور نے تو ضمانت دی تھی کہ تم تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ہم گمراہ کیسے ہو گئے؟ تو صاحب گمراہ اس لیے ہوئے، کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت نبوت کے دامن کو چھوڑ دیا، کسی نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کے دہائی دی یہ قرآن ہے، اور اہل بیت کا نام اس کی طبیعت میں پیچ و تاب پیدا کرتا رہا، اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی دی لیکن قرآن کو ترک کر دیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن، دونوں کے دامن کو تھام لو گے تو تم کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ اور کہا یہ دونوں الگ بھی کبھی نہیں ہوں گے، تم دیکھ لو گے قرآن سینے کے اندر ہوگا، حسین سینے کے اوپر ہوگا، تم دیکھ لو گے کہ حسین کا سر نوکے نیزہ پہ ہوگا، قرآن وہاں بھی حسین سے جڑا ہوا دکھائی دے گا۔